حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ تعالی علیہ ولی کامل گزرے، جو کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھنے والے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت، وہ امام، وہ عالم، وہ مجتہد ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں یہ۔ تو جس نے صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا زمانہ پایا وہ تابعی ہوتا ہے، اور جس نے تابعی کا زمانہ پایا وہ تابعی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں یہ، یعنی تابعین کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ اور ان کا تعارف کیا ہے؟ یہ نسل در نسل بادشاہ چلتے آئے ہیں، یہ نسل در نسل باپ بھی بادشاہ اور دادا بھی بادشاہ اور بادشاہوں میں سے۔ لیکن جب ان کا زمانہ آیا، یہ شاہی تخت کے اوپر بیٹھے تو ایک اللہ والے کی نظر پڑی، شاہی محل، شاہی تخت چھوڑ کے درویشی اختیار کر لی انہوں نے۔ کسی کو بادشاہی کا نشہ لگ جائے ایک بار، وہ چھوڑتا ہے کبھی؟ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ اپنوں کو چھوڑ دے گا، اللہ والوں کو چھوڑ دے گا، ہر چیز چھوڑ دے گا، لیکن وہ نشہ نہیں چھوڑے گا جو بادشاہی کا ہے۔ ہزاروں امثال آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ایسا نشہ ہے۔ لیکن اللہ والے کی جب نظر پڑتی ہے نا تو پھر سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ والے کی نظر کا کمال ہی یہی ہوتا ہے، جب پڑتی ہے نا تو وہ ایسا کیمیا بنا دیتے ہیں، ہر طرف سے ہٹا کے رب کی بارگاہ میں لگا دیتے ہیں، ہر ایک سے ہٹا کے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نہ سو رہے ہیں آپ۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، دیگر محققین نے بھی لکھا ہے، علم نے بھی لکھا، ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہی محل کے اندر آرام فرما رہے ہیں، رات کی آخری پہر، محل کی چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز یعنی قدموں کی آہٹ سنی تو آنکھ کھلی، اٹھ کے اوپر گئے، یہ ان بادشاہوں کی بات، آج کے بادشاہوں کو تو نیند ہی نہیں آتی، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جن کے پاس بادشاہی یا پروٹوکول ہوتا ہے انہیں نیند، اور ایک وہ بندہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی وقت کا کھانا ہے، بڑی ٹھنڈی اور میٹھی نیند سوتا ہے وہ، اس لیے اسے تو فکر ہی کوئی نہیں ہے نا، نماز پڑھی، جو ملا کھا لیا، رب کا شکر ادا کر کے وہ سو گیا، اسے تو سخت زمین کے اوپر، کانٹوں کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور ایک بادشاہ وہ ہیں کہ ہزاروں قسم کی فیسلٹی سہولتیں ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دیں، مولوی صاحب کوئی ایسا دم کریں، پیر صاحب کوئی ایسا دم کریں ہمیں نیند آ جائے۔ تو اب رات کی آخری پہر سو رہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز، قدموں کی آہٹ سنی، اٹھ کے گئے، دیکھا ایک شخص ہے چل رہا ہے، پوچھا ارے بھائی ادھر تمہارا آنے کا مقصد کیا کر رہے ہو؟ رات کی آخری پہر، وہ بھی بادشاہ کا محل اور اس کی چھت۔ کہا جی میرے اونٹ گم ہو گئے تو تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گئے تلاش کر رہا ہوں۔ چھت کے اوپر بھی کبھی اونٹ ہوتے ہیں، اور پھر بادشاہ کا شاہی محل ہو، ان کا جی اونٹ گم ہو گئے تلاش کر رہا ہوں۔ ان کا بھائی شاہی محل کی چھت کے اوپر اونٹ کہاں سے آ گئے؟ ان کا یہی تو آپ کو سمجھانا ہے ہم نے، چھت کے اوپر، شاہی محل کے اوپر اونٹ نہیں آ سکتے تو شاہی تخت و تاج کے اوپر رب کیسے مل سکتا ہے؟ رب کیسے مل سکتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہم ولی کامل بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، صبح گرم بسترا چھوڑ کے نماز کے لیے بھی نہ جانا پڑے، ہمیں وضو بھی نہ کرنا پڑے، اور لیٹے لیٹے سوئے سوئے سیدھے مدینے میں پہنچ جائیں، وہاں پہ ہی پڑھ لیں۔ ان کا جی آپ
शाही तख्त व ताज के ऊपर बैठकर फिर रब को कैसे तलाश कर रहे हैं। इतनी बात ही वो दरवेश चला गया और उसकी बात बड़ी मुअस्सर थी, बड़ी पुरअसर थी। एक दिन ना अपने उस शाही महल में आप बैठे हुए हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये वही शख्स जो छत के ऊपर ऊंट ढूंढ रहा था उधर से आया और खिताब करके कहता कि मैं तो कहीं जा रहा था, मुसाफिर था, समझा कि ये एक सराह है तो यहाँ पे ठहर जाऊं, लेकिन यहाँ तो लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा है। तो इब्राहिम बिन अदहम पता है क्या कहते हैं, इसको तुम सराह कहते हो, ये तो बादशाही महल है। ये क्या है? बादशाही महल है ये, जिसे तुम सराह कह रहे हो। उनका ये सराह है जनाब, बादशाही महल नहीं है। उनका आपको नहीं बात समझ आई, ये बादशाही महल है ये। उनका अच्छा ये तो बताएं इसमें कौन रहता है? उनका मैं बादशाह हूं तो मैं रहता हूं ना। उनका आपसे पहले कौन था? उनका मेरे अब्बा जनाब वाला वो बादशाह थे, वो रहते थे। उनका उनसे पहले उनका मेरे दादा जान थे। उनका आपके बाद कौन रहेगा? उनका मेरे बच्चे। उनका पक्की बात है कि आपके बच्चे जनाब वाला बादशाही महल के अंदर रहेंगे। उनका हाँ जी मेरे बाद वही बादशाह हैं। फरमाया देखते नहीं, मैंने कहा ये सराह है। सराह उसको कहते हैं जो मुसाफिर खाना होता है। वो तेरा दादा आया वो भी बादशाही करके मुसाफिरों की तरह चला गया, तेरा बाप आया वो भी मुसाफिर की तरह कुछ रोज बादशाह रहा, वो भी चला गया, तू भी चला जाएगा। तेरे पिछले ही जो मुसाफिर खाना हो, जहां पे मुसाफिर कुछ देर के लिए ठहरे और चले जाएं, उसे सराय तो कहते हैं। लफ्ज बड़े पुरअसर थे, बड़े तासीर वाले थे। खलबली अंदर बंदा कह के चला गया, उनका मैंने नहीं ठहरना, मैं तो समझा ना सराय है, तुम तो इसे जनाबे वाला बादशाही महल समझ के बैठे हो। ये सराह है, मुसाफिर खाना है ये। तो चला गया, दिल में खलबली, बादशाह के दिल में खलबली। ये है निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब ढूंढना शुरू कर दिया, वो बंदा किधर गया भाई? एक जंगल में मुलाकात उससे हुई है। पूछा हजरत कोई अपना एड्रेस बताएं, कोई नाम बताएं। उनका छोड़े मेरे एड्रेस को, किस लिए नाम पूछ रहे हो? जमाना मुझे हजरत खिजर कहता है। अगर समझ आई तो कहो ना सुभान अल्लाह। और उनका जी छोड़े एड्रेस को, जमाना मुझे खिजर। इतनी बात थी, हजरत इब्राहिम बिन अदम ने अपना शाही महल, शाही तख्त, शाही ताज छोड़ा और फकर में चले गए और फकीरों वाला लिबास ओढ़ लिया। फकीरों वाला लिबास ओढ़ के जंगल में चले गए। 9 साल तक गार में इबादत की। हम तो घर से उठ के मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आते साहिब, घर से उठ के मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आते। वो बादशाही छोड़कर बादशाही का नशा लग जाए ना, नस्लें मिट जाएं, लेकिन नशा नहीं जाता। लेकिन अल्लाह वाले की नजर एक ऐसा केमिया है जिस पे पड़ जाता है ना, दुनिया की हर चीज से दूर करके रब की बारगाह में झुका देता है। काश के हमें अल्लाह वालों की वो नजर केमिया नसीब हो जाती। इबरत के लिए किसी बादशाह की तुरबत ढूंढ ले, इबरत के लिए किसी बादशाह की तुरबत ढूंढ ले। पूछ उससे कल वो जो गुरूर था तुम में, आज वो कहाँ है? वो आकड़, वो गुरूर, वो तकब्बर, वो जुल्म, वो जबर जो कल तेरे अंदर था, आज कब्र में पड़ा हुआ है ना, कहाँ है वो? उसकी कब्र को देख, इबरत हासिल कर। एक जालिम और जाबर बादशाह की कब्र है, एक दाता अली अजमेरी की कब्र है, एक ख्वाजा अजमेरी की कब्र है। हजारों लोग जाते हैं, अहले इल्म भी जाते हैं, हुफ़ाज़ भी जाते हैं, कारी भी जाते हैं, आलिम भी जाते हैं, मुफ्ती भी जाते हैं, मुहक्किक भी जाते हैं, मुहद्दिस भी जाते हैं, वली भी जाते हैं। कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है। ये क्या है? एक वो बादशाह है, एक ये बादशाह है। उस बादशाह के जिसकी कब्र को तुम्हारे लिए इबरत बनाया गया है, वो लोगों पे हुकूमत करने वाला है, दुनिया पे हुकूमत करने वाला। एक ये बादशाह है जो दिलों पे हुकूमत करने वाला है। उसने दुनिया से मोहब्बत की है, दाता अली अजमेरी ने रब्बे जुल जलाल से मोहब्बत की है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला
9 سال تک غار کے اندر عبادت کرتے رہے. 2 گھنٹے کے لیے بندہ بیٹھ جائے, کس ٹائم موقنا اسی تے جانا ہن اسی جمعہ پڑھن آئے نا سارے ماشاءاللہ, تے گھڑی تے نظر مولوی چھڑے گا کڑے ویلے, حالانکہ کوئی دنیا داری نہیں, کوئی مجرا نہیں ہو رہا, کوئی گانا نہیں ہو رہا, اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, دین کی باتیں. بھئی ہم نے کام پہ جانا ہے, دکان کھولنی ہے, آفس جانا ہے, 100 معاملات ہیں. وہ 9 سال تک غار میں بیٹھے رہے, اللہ سے باتیں کرتے رہے, اللہ کی عبادت کرتے رہے, قرآن پڑھتے رہے. اور باہر جب آئے نا, بھوک لگی, ذرا غور کرنا, ہم اس روٹی کے لیے, اس رزق کے لیے, پیسے کے لیے, دولت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, کہاں کہاں تک جاتے ہیں ہم, کہاں کہاں تک گر جاتے ہیں ہم اس دولت کے لیے. باہر آئے نا, بھوک لگی ہوئی ہے, 1 دن 2 دن 5 7 دن گزر گئے, لیل اور نہار, دن رات گزرے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, یا اللہ اس نفس کو زندہ رکھنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے کوئی روٹی کا لقمہ. ایک نوجوان سامنے آیا, حضرت تشریف لائیے گھر تشریف لے گئے, تو اس کا جو محل تھا وہ مربوں کے اوپر, کنالوں کے اوپر مشتمل تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کا حضرت میں آپ کے نوکروں میں سے ایک ادنا سا نوکر ہوں, یہ ساری یہ جو محل اور زمینیں ہیں, جو کچھ ہے یہ آپ نے عطا کیا ہے. فوراً رب کی بارگاہ میں, یا اللہ ایک لقمے کی میں نے تیری بارگاہ میں التجا کی, خواہش کر لی, مانگ لیا, تو نے اتنا کچھ ساری دنیا میرے سامنے جھکا دی ہے. وہ بتا دیا دنیا کے لیے نہیں, تم رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تمہارے سامنے جھکا دے گا, ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی, تم رب کے تابع ہو جاؤ. بظاہر نماز پڑھتے ہیں ہم, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, سب کچھ, لیکن ہمارا جو من ہے نا باطن, وہ پاک نہیں ہے, وہ پاک نہیں ہے. کام ہم وہی کرتے ہیں جس میں رب کی نافرمانی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ خیال کیجئے, نماز پڑھی اس کی حفاظت کرو, یہ نہیں ہے ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو. آج ہم پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ بارشیں نہیں برس رہی, کیوں نہیں برستی؟ کچھ عرصہ قبل مصنوعی بارش کا اہتمام کیا گیا تھا, آپ حضرات کے علم میں ہے. بھئی بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. جب خدائی کاموں کے اندر ہم نے مداخلت شروع کر دی ہے, تو اب بارش کی ضرورت ہے, برساتے کیوں نہیں؟ فرمایا اب برساؤ نا, رحمت کا رخ موڑ لیا رب نے, برساؤ بارشیں. جو ہلاک ہوئی قوم ہود علیہ السلام کی, وہ بھی بتوں کے نام رکھتے تھے, یہ بت بارش برسانے والا, یہ سفر میں ہماری حفاظت کرنے والا, یہ بھوک میں ہمیں کھانا دینے والا. نہیں, کھانا کون دیتا ہے بولیے؟ رازق کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ جو بت ہیں وہ تو مٹی کے چند ڈیلوں کا ایک مجموعہ ہیں, اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں وہ بتوں کو جناب والا اولیاء کے ساتھ تشبیہ دے کے کہتے ہیں ان کا بھی وہی حال ہے. اولیاء کی شان اور ہے, بتوں کی غلاظت اور ہے, اولیاء کی شان ہے اور ہے. یہ اللہ والے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کا اور اپنی طاقت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. ان کی محفل میں چلے گئے تو لوگوں نے حقارت سے دیکھا, توجہ کرنا, حقارت سے دیکھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا کر کے انہیں بلایا اور اپنے پاس جگہ دی اور بٹھایا انہیں. جو شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہوگا اس کا کیا مقام ہے یار. اور امام اعظم ابو حنیفہ جس نے رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھا اور ان سے پڑھا ہے, پاس بٹھایا نا. تو حقارت سے دیکھنے والے لوگ سوال کرتے ہیں, حضرت ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے اور کب سے ملا ہے؟ ان کو یہ مرتبہ مقام کب سے ملا اور کیسے ملا ہے؟ فرمایا ان کو یہ مرتبہ اس لیے ملا ہے کہ یہ ہر وقت رب ذوالجلال کے قرب میں رہتے ہیں. اور کب سے ملا ہے؟ فرمایا ان کی تو کوئی ساتھ اللہ کی یاد سے خالی ہے ہی نہیں ہے, ہماری کوئی فکر دنیا کے خیال سے آزاد ہے ہی نہیں ہے, ان کا کوئی لمحہ رب کی یاد سے خالی. اب جس کا ہر لمحہ یاد الہی سے معمور ہو وہ رب کا ولی نہیں تو اور کیا ہوگا, اور کیا ہوگا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاس بٹھاتے ہیں, فرماتے ہیں ایسے لوگ
جنہیں قرب الہی خاص طور پہ نصیب ہو، انہیں حقارت سے نہیں دیکھتے ہوتے، یہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ یہ آج جس کو نماز نہیں آتی، جس کو روزہ نہیں آتا، جسے شریعت کا کچھ پاس نہیں، ہم نے اس کو پیر بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اس بندے کو دور تک جس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، ایک بندے نے کہا یار فلانا تیرا پیر ہے، ان کا چور ہے، ان کا بل ہو گیا، ان کا زانی ہے، ان کا بالکل، ان کا ڈاکو ہے، ان کا بالکل، ان کو کچھ بھی ہو گیا، اسی پیرتے بنا لیا نا۔ ایسے نہیں ہوتا، پیر وہی ہوتا ہے، اللہ والا وہی ہے جسے تم دیکھو تمہیں رب یاد آ جائے۔